اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایام فاطمیہ ہیں۔ عزائے فاطمی فقط عزاداری نہیں ہے بلکہ ایک مکتب ہے۔ ان ایام میں حقائق کو بیان کیا جاتا ہے اور خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام حقائق کا سرچشمہ ہے۔ لہذا جب ان حقائق کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ بعض طبیعتوں پر ناگوار گزرتا ہے، لہذا وہ اس کے پیش نظر ان حقائق کو مبہم بنانے کے لیے، انہیں مشکوک کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے اعتراضات اور اشکالات کی صورت میں شبہات ایجاد کرتے ہیں۔ ان شبہات میں سے ایک شبہ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ عہد نبوی میں یعنی زمانہ نبوی میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد کے جو ایام ہیں یا اس کے بعد کا جو زمانہ ہے یعنی صدر اسلام کا جو زمانہ ہے، ان دنوں میں یعنی گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے۔ یعنی جب گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے تو یہ جو بحث کی جاتی ہے کہ خاتون جنت در و دیوار کے درمیان میں آ گئی، دروازے کو جلایا گیا، اور جو مظالم بیان ہوتے ہیں ان کو مشکوک بنانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس شبہ کو ایجاد کر کے اصلاً وہ بحث کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ دروازے تو تھے نہیں، جب دروازے ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں تو کیسا دروازہ، کون سا دروازہ، کیسے آگ لگائی گئی اور کیسے خاتون جنت جو ہے وہ در و دیوار کے درمیان جو ہے وہ اس کے کیسے آ سکتی ہیں جب دروازہ ہی نہیں تھا۔ یہ ایک اعتراض ہے، ایک اشکال ہے کہ اس زمانے میں جی وہ بس پردے لٹکا دیتے تھے تاکہ باہر سے گزرنے والے کو گھر میں جو ہے نا وہ نگاہ نہ کر سکیں۔ اس بارے میں اگر ہم روایات سے اس بات کریں یا روایات کو مد نظر رکھ کے اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو بحث جو ہے وہ بہت طولانی ہو جائے گی، اور کافی ایسی روایات ہیں جن کے ذریعے سے اس چیز کو ثابت کیا جا سکتا ہے، تاریخی روایات ایسی موجود ہیں، لیکن ہم اس بحث کو مختصر کے طور پر عرض کرنے کے لیے چند عرائض آپ کے سامنے اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے، وہ اس بات کو سمجھ لیں گے کہ اس شبہ کے اندر کتنا دمخم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مثلاً آپ دیکھیں کہ بیت اللہ جو ہے، خانہ کعبہ، اس کا جو دروازہ ہے وہ کب سے ہے؟ یعنی آیا اس زمانے میں بیت اللہ کا دروازہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ کعبہ کے جب دروازہ کی بات آئے گی تو آیا وہ یعنی اس سے مراد وہ پردہ ہوگا؟ یا مشہور ترین جنگ ہے تاریخی اعتبار سے جنگ خیبر۔ اب جنگ خیبر میں جو قلعہ خیبر تھا اس کا جو دروازہ تھا، اس دروازے کو اکھاڑنے کی تمام تاریخی کتابوں میں جو ہے وہ موجود ہے کہ حیدر کرار نے اس کو کیسے اکھاڑ کے پھینکا۔ اور اسی طرح دوسرے جو اس زمانے میں یعنی یہودیوں کے یا دیگر جو قلعے وہاں پہ ہوتے تھے، کیا ان میں دروازے نہیں، وہ بڑے بڑے دروازے، کیا بڑے بڑے پھاٹک ہوتے تھے۔ تو اسی طرح مسجد نبوی کے جو سد الابواب کے حوالے سے جو ایک بحث ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب سے فرمایا کہ جو تمام دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے، ان کو بند کرنے کا حکم دیا گیا سوائے علی بن ابی طالب کے دروازے کے۔ یہ جو یعنی دروازہ مسجد نبوی میں کھلنے والے وہ دروازے جو بند ہونے کا جو حکم ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ لہٰذا یہ تو مثلا کافی اس بارے میں جو ہے وہ باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم جو ہے وہ فقط دیکھیں، یہاں پہ اس شبہ کو بھی میں نے لکھ دیا ہے
میں نے کعبہ کے دروازے کی مثال دی ہے، اور اسی طرح جو ہے قلعہ خیبر، اور اسی طرح قلعہ مثلا بنی نذیر ہو گیا، یا بنی قریظہ کا جو قلعہ تھا، اور اسی طرح وغیرہ وغیرہ، جو یعنی ان کے یہ دروازے ہوتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ عرب کے اس کے جو بدوؤں کہیں یا زمانے جہلیت ہے، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی آپس میں جو دشمنیاں ہوتی تھیں، کیا وہ اپنے گھروں کو ایک پردے کے اوپر بس وہ پردہ لٹکا دیتے تھے، کوئی اس کے لیے دروازے یعنی وہاں پہ جو اپنے گھر آنے جانے کے لیے جو راستہ تھا اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا ہم نے یہاں پہ روایات کو چھوڑ کے آیات قرآن کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ 2 آیات کو میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، ایک سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے، اور ایک سورہ بقرہ کی 199 ہے، یعنی 189۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، یہ ایک لمبی آیت ہے، طولانی آیت ہے، اس کو مختصر طور پہ شاید مثال کے لیے یہاں پہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے او ما ملکتم مفاتحہ ہے، یعنی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھروں میں سے کھائیں، یا اپنے باپ کے گھروں میں سے کھائیں، یعنی اپنے آبا کے گھروں میں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں میں سے۔ اور اسی طرح یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ نشان لگائے ہیں تاکہ یہ وہ ہو کہ یہاں پہ ہم ایک ٹکڑا آیات کا لائے ہیں، اس میں باقی بھی ہیں کہ یعنی اس میں کوئی حرج نہیں، آپ اپنے ماموں کے گھروں سے کھائیں، اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھائیں، اپنے بہنوں کے گھروں سے کھائیں، اپنی یعنی بڑی دادی نانی اور ان جو امہات ہیں ان کے گھروں میں سے کھائیں، اس میں یعنی کوئی حرج نہیں ہے۔ او ما ملکتم مفاتحہ، یا یہ کہ آپ ان گھروں میں سے کھائیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یعنی جن گھروں کی چابیاں آپ کے گھروں میں ہیں۔ یہاں پہ یہ ملکتم مفاتحہ یعنی یہ جو چابیوں کی بات ہو رہی ہے، چابیوں کی جو بات ہو رہی ہے، تو یہ چابیوں کا جو عنوان ہے، آیا یہ دروازے کے بغیر کیا معنی، اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم رکھتا ہے یہ؟ یعنی جب دروازے ہی نہیں تھے تو چابیاں جو آپ کے اختیارات کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں یہ ایک یعنی سمجھنے والی بات ہے، غور طلب بات ہے۔ جب چابیوں کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازے ہیں ان کو لاک کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے چابیاں، ٹھیک ہے، اس زمانے کے اعتبار سے وہ جو لاک کا سسٹم ہوگا یا جو چابیوں کا استعمال ہوتا ہوگا وہ آج جیسا نہ ہو، لیکن یہاں پہ جو قرآن مجید کی اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے دروازے تھے، تو یہ شبہ جو ہے یہ دم توڑ دے گا، اس میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آپ آیت نمبر یہ آیت دیکھیں کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں یعنی پشت خانہ سے آئیں، یعنی اصل میں یہ اس مفہوم کو پس منظر کو یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ عربوں کی توہم پرستانہ رسموں میں سے ایک رسم یہ تھی کہ حج کے موقع پر جب وہ احرام باندھ لیتے تھے، احرام باندھنے کے بعد وہ پھر گھروں میں گھر کی پیچھے والی جو دیواریں ہیں ان کو پھلانگ کے جو ہے وہ گھروں میں داخل ہوتے تھے، تو ان کو اس بات سے تنبیہ کی جائے کہ نیکی یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ گھروں کی جو ہے وہ پچھواڑے سے آپ ہیں اور پیچھے کی دیواریں پھیلان کے ہیں، بلکہ اس میں پھر اس میں بھی ہم ایک ٹکڑا یہاں پہ یعنی آیا تھا کہ حصہ یعنی ذکر کیا ہے، یعنی وہ تقویٰ کا بھی اس میں حکم دیا گیا کہ ہم نیکی اختیار کریں، یہ یعنی تقویٰ اختیار کریں، یہ نیکی ہے۔ یعنی پھر آگے اس سے آگے چل کے یہ آتا ہے، یہ ذکر ہوا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یعنی آپ کو اپنے گھروں میں دروازے سے داخل ہونا چاہیے، نہ کہ گھر کے پیچھے کی جو دیواریں ہیں ان کو پھیلان کے آپ
گھروں میں داخل ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ من ابوابہا یعنی بیوت کے جو گھروں کے دروازے ہیں وہاں سے داخل. اب جب دروازے نہیں تھے تو یہ کیا مانا رہا, اس کا کیا مانا ہے, اس کا کیا پس منظر ہوگا پھر. لہٰذا یہ نص قرآنی یہاں پہ موجود ہے. لہٰذا نص قرآنی کے موجود ہونے میں ہم یعنی روایات کے بھی محتاج نہیں ہیں کہ ہم یہاں پہ روایات کو لیں. لہٰذا ہم مختصر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ یہ بطور نمونہ 2 آیات کو ذکر کیا ہے تاکہ اس شبہ میں جو دم خم ہے وہ سب کے سامنے ہم رکھ سکیں کہ یہ کس طرح کی یعنی اس طرح شبہات ایجاد کر کے حقائق کو چھپانے کی یہ ناکام کوششیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب